آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، تاہم جیسے جیسے ہمارا کارواں جنگل کے اندر داخل ہوتا گیا، ہم سورج کی روشنی سے محروم ہوتے چلے گئے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا گویا ہر سمت تاریکی پھیل گئی ہو۔ یہ تاریکی ان گھنے جنگلات کے سبب تھی جو آپس میں بالکل گتھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سے جیپ کو نکال لے جانا بلا شبہ ڈرائیونگ کے ایک کارنامے سے کم نہ تھا۔ گالا کی رہنمائی کے سبب ہی ہم سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ غالباً ان تاریک جنگلات ہی کی وجہ سے افریقہ کو تاریک براعظم کا نام دیا گیا ہے۔ جنگل کے ایک تاریک حصے میں ایک گھنٹہ تک رینگ رینگ کر چلنے کے بعد جب ہمارا قافلہ ایک کھلے میدان میں پہنچا تو افریقہ کی معروف چمکیلی دھوپ نے ہمارا استقبال کیا۔ مارچ کے ابتدائی دن تھے اور شام کے 5 بجے کا عمل ہوگا، مگر دھوپ میں اس قدر حدت تھی کہ مجھے جیکب آباد اور ملتان کی گرمی یاد آ گئی۔ اب ہمیں دور کچھ فاصلے پر پھیلے ہوئے مخروطی جھونپڑے نظر آ رہے تھے۔ یہی گالا کی آباد بستی تھی جہاں زولو قبیلے کی ایک شاخ منگول سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ گالا بھی منگول قبیلے کا ایک فرد تھا۔ گالا کی نظر جیسے ہی ان مکانوں پر پڑی، اس کے منہ سے بے ساختہ خوشی اور مسرت سے لبریز ایک چیخ بلند ہوئی اور اس نے بچوں کی طرح قلقاریاں مارتے ہوئے کہا، وہ رہا میرا گاؤں۔ بلا شبہ اپنا وطن اور جنم بھومی سب کو عزیز ہوتا ہے۔ وطن کی سرزمین پر پہنچتے ہی عام طور سے لوگ خوشی سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جھونپڑے ہمارے قریب آتے گئے اور کچھ دیر بعد ہم گاؤں کی حفاظتی فصیل تک پہنچ گئے، جو دراصل کانٹے دار جھاڑیوں اور مضبوط لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی، جس نے گاؤں کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ بستی کے ایک گوشے میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہماری گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ سن کر چونکے اور چیختے ہوئے ہماری طرف آنے لگے۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے جنہیں وہ لہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح دوڑتے ہوئے دیکھ کر گالا جیپ سے کود پڑا اور اپنی زبان میں چلا چلا کر کچھ کہنے لگا۔ گالا کو دیکھ کر قبیلے کے لوگ خوشی سے اچھلنے لگے۔ یہ لوگ لباس سے تقریباً عاری تھے۔ مردوں نے تو لنگوٹی نما ایک کپڑا اپنی کمر کے گرد لپیٹ رکھا تھا، جبکہ عورتیں سینے سے لے کر گھٹنوں تک صرف ایک چادر میں ملبوس تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا لباس بھی صرف بوڑھی یا ادھیڑ عمر کی عورتوں کے جسم پر تھا، جبکہ نوجوان اور کم سن لڑکیاں اس سے بھی محروم تھیں۔ انہوں نے بھی مردوں کی طرح صرف لنگوٹی باندھ رکھی تھی۔
اچانک میں نے کسی کی آواز سنی جو بڑی قرت کے ساتھ لا حول ولا قوت کی گردان کر رہا تھا۔ پلٹ کر جو دیکھا تو مولوی سلامت اللہ کو ایک درخت کے ساتھ کمر لگائے اور آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا پایا، جو بار بار لا حول پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تو مولوی صاحب نے خاص رامپوری لہجے میں فرمایا، یہ عورتیں کتنی بے غیرت ہیں۔ اب تمام معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ دراصل مولوی صاحب ان صحت مند نوجوان منگول عورتوں کے جوبن کی تاب نہ لا سکے تھے، اور پھر جوبن بھی ایک نہیں بہت سے۔ میں نے انہیں سمجھا کہ اگر وہ اس طرح شرماتے اور گھبراتے رہے تو یہ عورتیں بھوتنیوں کی طرح چمٹ جائیں گی۔ بس گالا کے اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ تب مولوی صاحب کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ بھی چپ چاپ ہمارے ساتھ قبائلیوں کی سمت بڑھنے لگے۔ نواب صاحب کے میر شکار کرنل محمد علی خان اور چند دیگر افراد ہم سے پہلے قبیلے کی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ قبیلے والوں کے درمیان ایک بہت قوی ہیکل اور بھیانک شکل والا شخص تقریباً پورا لباس پہنے کھڑا تھا۔ اس کے طور طریقوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہی قبیلے کا سردار ہے۔ گالا نے بڑے ادب کے ساتھ اس کے قریب پہنچ کر اپنی زبان میں کچھ کہا اور ساتھ ہی نواب صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ گالا کی بات سنتے ہی سردار مسکراتا بلکہ بانچھیں چیرتا ہوا نواب صاحب کی طرف بڑھا اور اپنی ناک ان کی ناک سے رگڑنے لگا۔ نواب صاحب اس صورتحال سے گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ نواب صاحب کی گھبراہٹ سے قبیلے والے بہت محظوظ ہوئے اور قہقہے لگانے لگے۔ گالا نے نواب صاحب کو انگریزی میں سمجھایا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ اس قبیلے کے لوگ دوسروں کا استقبال اسی طرح کرتے ہیں۔ سردار کی دیکھا دیکھی قبیلے کے دیگر مرد ہماری طرف بڑھے اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارا استقبال کرنے لگے۔ وہ تو شکر کریں کہ قبیلے کی عورتوں نے اس رسم کی پابندی نہیں کی، ورنہ کم از کم مولوی صاحب کی حرکت قلب ضرور بند ہو جاتی۔ اس رات ہم نے گاؤں ہی میں قیام کیا۔ سردار نے ہماری رہائش کی خاطر 4 عدد جھونپڑے خالی کرا دیے۔ ہم تھکے ماندے تھے، دل چاہتا تھا کہ سرے شام ہی سو جائیں، مگر قبیلے کی روایت کو کیا کہیے کہ سردار نے اس رات ہمارے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا تھا، جس میں مخصوص انداز کے رقص و موسیقی کا پروگرام بھی شامل تھا۔ ایک تو رقاص، گلوکار اور موسیقار تھے، اور آبنوسی رنگت والے، طرفہ یہ کہ انہوں نے اپنے جسم اور چہروں کو لال اور نیلی پیلی کھر بالٹی کی لکیروں اور دائرے بنا کر کچھ زیادہ ہی بھیانک کر لیا تھا۔ ہم شیر اور چیتوں کے شکاری تھے، لیکن خوفناک چہروں والے مرد اور عورتوں کو رقص کرتے دیکھ کر ہمیں کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لوگ بھڑکی ہوئی آگ کے گرد رقصاں تھے
آگ کی سرخ روشنی جب ان کے جسموں پر پڑتی تو ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے آتشی عفریت رقص کر رہی ہوں۔ اسی پر موقوف نہیں، کچھ رقاص مستی میں آ کر شعلوں پر بے ساختہ قدم رکھ دیتے۔ یہ لوگ ایک دوسرے پر انگارے بھی اچھال رہے تھے۔ میں نے چپکے سے گالا سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ جادوگر ہیں جن پر آگ کا اثر نہیں ہوتا؟ تو گالا نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پورے بدن پر گینڈے کی چربی کا لیپ کر رکھا ہے اور اس چربی پر آگ مطلق اثر نہیں کرتی۔